بیچارہ ایک دیہاتی تھا، اس نے سنا اما بعد، تو کہنے لگا اما بعد بھی کیوں، اما پہلے، اما بعد میں کیوں، اما بعد میں نہیں ہونی چاہیے، اما پہلے ہونی چاہیے. وہ سمجھا اما کے معنی اما امی. چلیے، بیچارہ ایک دیہاتی سن رہا تھا، کوئی نئے محدث آئے ہوں گے گاؤں میں، تو وہ بول رہے تھے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا یہ کالا کالا رسول کیا کر رہا ہے، تو کالا، تیرا باپ کالا، تیرا دادا کالا، میرا رسول کالا نہیں تھا. دیہاتی لوگ بیچارے گڑبڑ کرتے تھے. چلو پڑھو، کہاں سے ہے، کہاں تک پڑھا تھا، پڑھو عبارت. فلما حللتو پڑھا تھا. اچھا وہاں تک شرح کی تھی، یہ ترجمہ تو آگے کر دیا تھا. پھر جب میں حلوان میں اترا اور میں دوستوں کو پرکھ چکا تھا اور مراتب کا اندازہ لگا چکا تھا، اور میں نے چیک کر لیا تھا کہ کون سی چیز عیبدار کرتی ہے اور کون سی چیز خوبصورت کرتی ہے، تو میں نے پایا وہاں ابو زید سروجی کو، جو پلٹ رہا ہے منسوب ہونے کے ڈھانچوں میں اور بھٹک رہا ہے کمائی کے راستوں میں. پس کبھی تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ساسان کے خاندان سے ہے، اور کبھی اپنی نسبت کرتا ہے غسان کے بادشاہوں کی طرف، کبھی ظاہر ہوتا ہے شعراء کے خاص لباس میں، اور کبھی وہ پہنتا ہے بڑوں کا تکبر. حللت حلوان، حل یحل حلولاً کے معنی اتر پڑنا. حلت لہو شفاعتی حدیث میں ہے، او تحل قریبا من دارہم. ان حل یحل حلتا means حلال ہو جانا، فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غیرہ. تو میں جب اترا حلوان میں، when I descended in the city of حلوان، حل means to descend. وقد بلوت الاخوان، میں نے چیک کر لیا تھا دوستوں کو. بلوتو بلا یبلو بلاءن کے معنی امتحان لینا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بڑا امتحان تھا اللہ کی طرف سے. اور اخوان plural of اخن، اخ is sometimes used for real brother and other times is used for friend, because a friend is also a human brother, because we are all descendants of Adam alayhi salam. So sometimes friends are also called brothers. So it means here friends. I had tested and checked out friends, meaning sometimes you can't be a buddhu, you have to be intelligent, you have to learn and understand who's a friend and who's a foe. So I had understood this, my brains were working now, I wasn't a buddhu. تو میں نے چیک کر لیا تھا. I had tested my friends, who's a friend and who's not a friend. They say a friend in need is a friend indeed. تو وہی ہے، کون کام آتا ہے ضرورت پر. وصبرت الاوزان، and I had checked and understood the مراتب. صبر یصبر صبرن کے معنی بھی پرکھنا، چیک کرنا. اور اوزان وزن کی جمع ہے. وزن ویٹ سے مراد یہاں پر مرتبہ، مقام. You have to understand the مرتبہ and مقام of everyone. ایک مولوی صاحب تھے، جو بھی چندے کے مولانا صاحب آئے تو ان کی اتنی بڑی بڑی تعریف کرے، یہ مولانا صاحب چنا ہے، چنی ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں. تو لوگوں کو ان پر سے بھروسہ اڑ گیا. یہ تو سب کو بڑا بڑا بتاتے ہیں. بھائی بعض مرتبہ بعض ٹھگو بھی آ جاتے ہیں، بعض بڑے مدرسے والے ہوتے ہیں تو بعض چھوٹے مدرسے والے ہوتے ہیں. تو یو ہیو ٹو کیپ ایوری تھنگ ان پرسپیکٹو. ہر ایک کو تم کہو گے تو لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوگا. تو اس میں بعض مرتبہ کیا کرنا پڑتا ہے، بھائی یہ کیٹیگری اے ہے، کیٹیگری بی ہے، کیٹیگری سی ہے. تو تمہارے کچھ اپنے کوڈ ورڈز ہونے چاہیے کہ اسے تمہارے مسلی سمجھ جائیں کہ بھئی یہ کس درجے کے ہیں یہ عالم، اور ان کو کس درجے کا چندہ دینا چاہیے. تو you have to check the maratib and the rankings of people, who is of which rank.
وہ خبر تو ما شان و زانا، اور میں نے چیک کر لیا تھا کیا چیز ابدار کرتی ہے اور کیا چیز خوبصورت کرتی ہے. خبر یخبرو کہ مانا معلوم کر لینا، خبیرہ وکان اللہ بما تعملون خبیرہ، خبیر کہ مانا well aware. I had become aware of things that شان یشین شینن کی مانا ابدار کرنا. ٹو کیا کہیں گے ابدار کرنے کو؟ کسی کے اندر کوئی عیب پیدا کر دینا. To bring defect in someone, to bring so which makes you defective, which makes you criticized, blameworthy. So I had known and had become aware of things that bring aib and fault in you, and was zana yazinu zainan ke mana khubsurat karna, and the things which bring zinat and beauty in you. So you have to understand this. If I do this, people will blame me, and this will stick with me forever. And if I do this, it will make me beautiful, and people will love it, and it will also give me good name. So things that give you a bad name and things that give you a good name, I had understood all these. تو الفیت بہا ابا زید السروجی، الفیت یہ فلما کا جواب ہے. لما حللت حلوان الفیت بہا، الفا یلفی الفاء والفیا سیدہا لدى الباب بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. I found in Hulwan Abu Zaid Saruji. Now in the first Maqama he didn't know who this person was, but at the end of the Maqama he was told Hada Abu Zaidin Saruji Sirajul Ghuraba Tajul Udaba. So now he knows him. So he said, I immediately recognized him. Oh, ye to hamare Hazrat Abu Zaid Saruji sahab hai. I found Abu Zaid Saruji who was turning around in the molds of relations and lineology. تقلب يتقلب تقلبا پلٹنا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. If you remember in the first muqaddama I told you about qalb. Do you remember the share I said? ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل. A qalb is named qalb because of its taqallub and its constant turning around. So be careful that your heart and your qalb does not topple and it's not turned around. في قوالب الانتساب, قوالب is plural of qalab. Qalab means mold. Mold, you know, ice cream lollipops بنانے کے molds ہوتے ہیں. منی ملک ہے تو منی ملک جیسے مولڈ ہے، اور دوسری چیزیں ہیں کوئی اور نام لو نا آئس کریم کے لالیز کے، وہ اسٹار والی ہے، اسٹار کے مولڈ ہے، تو اس کے they have their mold, they put in their ice and they put it in the fridge and it becomes that type of mold. So ایسے جو مولڈ ہوتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں قالب. So he had these qalabs and molds. And what does he mean? He'll explain it. Sometimes he's saying I'm Sasani, sometimes he's saying I'm from so and so, sometimes he's saying I'm a Shair, sometimes. So these are all molds in which he was constantly tossing and turning around and changing things. And intisab is from intasaba yantasibu intisaban, mansoob hona, nasab bayan karna, to mention your nasab and lineage. So he was mentioning various nasabs. یہ کون کرتا ہے ایسے؟ جو ڈھونگیلے آدمی ہوتے ہیں، بہروپیے ہوتے ہیں، جو 2 نمبر کا مال، جو چیٹرز ہوتے ہیں. they keep changing their lineages and their names. جیسے پولیس کسی کے پیچھے پڑتے ہیں نا تو ان کا ایک سیکرٹ نیم ہوتا ہے، تو وہ اوریجنل نیم پولیس کو نہیں بتاتے، وہ کوڈ ورڈ ہوتا ہے، اسی پر چلتے ہیں. ہمارے دارالعلوم کے بعض بچے جو ہیں وہاں گئے تھے، دارالعلوم کے نیچے رمز باٹم میں وہ کلب میں، تو وہاں انہوں نے کچھ شرارت کی ہوگی، تو وہ کلب والوں نے ان کو پکڑا، ان کو پوچھا کہ بھئی ہم تمہاری کمپلین کرنے والے ہیں، تم نے ہمارے ڈیمیج کیا ہوگا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو ایک نے کہا میرا نام سموسا ہے، دوسرے نے کہا میرا نام بجیا ہے، تیسرے نے کہا میرا نام دال چاول ہے.
اب جو ہے وہ آئے کمپلین لے کر کہ یہ اس نام کے بچے جو ہیں شرارت کی، اس نام کا تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے. تو یہ ڈونگیلے جو ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. تو یہ بھی ابو سعید سروجی بھی اپنے نام نسب میں وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. وَيَخْبِطُ فِي أَسَالِيبِ الْاِكْتِسَابِ، اور وہ بھٹک رہا ہے کمائی کے راستوں میں. اینڈ یہاں کیا ترجمہ کیا ہے؟ یخبطو خبط یخبطو خبطن، اچھا ترجمہ کیا تھا. ہاں خبط، ہی واز اسٹمبلنگ، اسٹمبلنگ لکھا ہے، گروپنگ، بیٹنگ اباؤٹ. So he was beating about and stumbling in asalibul iktisab, various manners of kamai and earning. Asalib is plural of usloob. Usloob means a way, a manner. اکتسب یکتسب اکتساباً کے معنی کمانا، کسب یکسب کسباً، بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئتہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. سو اکتسب کمانا. So he was stumbling in various ways of earning and taking money from people. فَيَدَّعِي تَارَةً أَنَّهُ مِنْ آلِ سَاسَان. Sometimes he used to claim that he is from the family of Sasan. ادعا يدعي ادعاء، دعویٰ کرنا، claim. تارةً sometimes. Sasan is the name of the Persian kings. Persian empire originated from them. He is one of their founding fathers. So sometimes he said, I'm from Persia, I'm an Iranian, I'm a rich Iranian from the family of Sasani kings. And other times he would relate himself to the Aqiyal of Ghassan. اعتزا یعتزی اعتزاءً، عزا یعزو عزواً، منسوب ہونا، منسوب کرنا، to relate. So he would often relate himself and to the Aqyal of Ghassan. Aqyal is plural of Qaylun, and Qayl was thought to be the title of the kings of rulers and emperors of Sham. Like the title for the emperors of Misr was Fir'aun, and title for the Byzantine Empire emperor was Qaisar. For the Persian emperor was Kisra. So in Sham, they used to call their leader the title Qayl Jama Qiyal. Over here it says Sham, but I think it was for Yemen. Yemeni جو تھے وہ یہ ان کو کہا جاتا تھا قیال. وَيَبْرُزُ طَوْرًا فِي شِعَارِ الشُّعَرَاء. Sometimes he would appear in the libas of shairs and poets. برز يبرز ظاہر ہونا، طوراً جمع اطوار کبھی کبھار، شعار meaning خاص لباس جمع شعائر. ومن يعظم شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. So khas landmarks are called sha'air. Shu'ara is plural of sha'ir. Sometimes he would appear in the shi'ar and khas libas of the shairs and poets. So he would say, I am a poet. وَيَلْبَسُ حِينًا كِبْرَ الْكُبَرَى. Other times he would wear the pride of the proud, the haughty. لبس يلبسو ایسے لباس پہننا، جیسے ایکٹر ہوتے ہیں نا الگ الگ لباس بدلتے ہیں ڈراما کے اندر، ڈراماٹائزرز ہوتے ہیں، تو یہ بھی الگ الگ لباس پہنتا تھا. بید انہو، علاوہ اس کی یہ بات ہے، however, nevertheless, ہی مع تلمد حالہ، باوجود اس کے حال کے رنگین ہونے کے، وتبین محالہ، اور اس کے جھوٹ کے واضح ہونے کے، یتحلی برواء و روایت، مزین ہوتا تھا رونق کے ساتھ اور بات نقل کرنے کے ساتھ، ومدارات و درایت، اور نرمی برتنے کے ساتھ اور علم کے ساتھ.
وبلاغت رائعۃ وبدیہۃ مطاوعۃ، اور تعجب خیز بلاغت کے ساتھ اور ایسے فی البدیع کلام کے ساتھ جو اس کی موافقت کرتا ہے، وآداب بارعۃ وقدم لأعلام العلوم فارعۃ، اور فائق علوم کے ساتھ اور ایسے قدم کے ساتھ جو علم کے پہاڑوں پر چڑھنے والا ہے. بید انہ nevertheless, in spite of this, انہ مع تلون حالہ، in spite of his حال being colorful. Talawun means to be colorful. In spite of his condition being colorful, and وَتَبَيُّنِ مُحَالِهِ, and his jhoot being evident. تَبَيَّنَ يَتَبَيَّنُ تَبَيُّنًا means واضح ہونا, to be clear. And muhal is from ahala yuhilu ihalatan, hatana. So muhal is something that is moved away from the reality. So it means kizb, because kizb is moved away from the reality. It's not real, it's something else. So in spite of his jhoot being wazeh, his lies being pretty evident and clear, yatahalla, he would be beautified bi ruwa'in wa riwayatin, by beautiful appearance and by narrating nice stories. Tahalla yatahalla tahalliyan, muzayyan hona, to be beautified. Hilyatun means zevar, ornaments, jewelry. So he would be beautified with good appearance. He would appear, in nice libas and what cut and wazaqata, nice. And riwayatin, he would narrate lots of stories. And mudaratin wa dirayatin, and he would be gentle with people. And he had lots of ilm and knowledge. Mudara, dara yudari mudaratan, narmi se peshana, to be gentle and soft. So he would speak softly and gently. And dirayat, he had a lot of ilm. Wa balagatin ra'iatin, balagat, eloquence, ra'iatin ke mana impressive, astonishing, wonderful. Ra'a yaru'u raw'an ke mana chonka dena, to make someone, struck by wonder, amazing. So he had amazing balagat and wonderful balagat and eloquence, astonishing balagat and eloquence, and badiyat mutawi'atin, and fil badi kalam, jo uska kehna manta tha. Baduha yabduhu badahatan ki mana fil badi kalam karna, to talk instantly without preparation is called badih. Baduha yabduhu badahatan. And mutawi'atin, tawa'a yutawi'u mutawa'atan means muwafaqat karna, to go accordingly and to agree in confirmation. بیوی اگر مطاوعات کرتی ہو تو کام گھر میں اچھا چلتا ہے، لیکن بیوی اڑیل ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی ہو، تو گھر کا نظام صحیح نہیں چلتا. تو طاوع کے معنی مطاوعات، موافقت، مل جل کر کے محبت سے کام کرنا. تو بدیہت ایسے فی البدیہ کلام جو اس کا کہنا ماننے والا ہے، اور ایسے آداب اور علوم جو فائق ہیں. آداب پلورل آف ادب، بارعۃ، برع یبرع براعۃ کے معنی فوقیت لے جانا. تو ایسے علوم جو فوقیت لے جاتے ہیں، سب ایکسلنٹ، ایکسلنس ان بیوٹی، ایکسلنٹ علوم اینڈ نالج. وقدم، اور ایسا پاؤں جو اعلام العلوم، یعنی علوم کے پہاڑوں پر چڑھنے والا ہے. اعلام از پلورل آف علم، and علم is used for چلو آگے بعد میں پڑھنا، سبق برابر نہیں ہوا یار. چلو شروع سے پھر ترجمہ کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر جب میں حلوان میں اترا اور میں اپنے دوستوں کو پرکھ چکا تھا اور مراتب کو آزما چکا تھا، اور میں معلوم کر چکا تھا کہ کون سی چیز عیبدار کرتی ہے اور کیا چیز خوبصورت کرتی ہے،
तो मैंने पाया वहां पर अबू जैद सरूजी को, जो पलट रहा है मंसूब होने के ढांचों में और भटक रहा है कमाई के रास्तों में। कभी वो दावा करता है कि वो सासान के ख़ानदान और फैमिली से है, और कभी वो निस्बत करता है अपनी गस्सान के बादशाहों की तरफ। कभी वो ज़ाहिर होता है शुआरा के ख़ास लिबास में, और कभी वो पहनता है बड़ों का तकब्बुर। अलावा ये इसके ये बात भी थी कि वो बावजूद अपनी हालत के रंगीन होने और अपने झूठ के वाज़े होने के मुज़य्यन होता था रौनक के साथ, और बातें अच्छी अच्छी नकल करने के साथ, और नरमी बरतने के साथ, और इल्म के साथ, और ऐसी बलागत के साथ जो चौंका देने वाली है, और ऐसे फिलबदी कलाम के साथ जो उसके साथ मुवाफ़क़त करता है, और ऐसे उलूम के साथ जो फ़ौक़ियत ले जाते हैं, और ऐसे कदम के साथ जो उलूम के झंडों पर चढ़ने वाले हैं। हो गया। When I descended in Hulwan and I had tested friends, and I had uh, checked out the rankings of people, and I had known things which can criticize a person and which can beautify a person. I found in Hulwan Abu Zaid Saruji, who was um, stumbling around in various molds of nasabs and lineages, and no, sorry, يتقلبوا, क्या तरह में कह रहा पलटना, who was tossing around, tossing around and turning around in various molds of nasab nama and lineages, and ويخبط, who was stumbling in various types of uh, ways of making money, and earning. Sometimes he would claim that he is from the Sasani Khandan, and other times he would relate himself to the kings of Ghassan. Sometimes he would appear in the khas libas of Shu'ara, and other times he would wear the pride of the proud. Nevertheless, in spite of his hal and condition being colorful and his lies being evident, he would be beautified and speaking fil badi, which would be uh, agreeing and confirming with him, and knowledges which would gain fawqiyat and क्या तरह किया था बारियातिन, which would excel other excellent knowledges, and feet which can climb on the mountains of knowledges. قدم فارعة لأعلام العلوم, feet which can climb on the أعلام of علوم, mountains of sciences. فكان لمحاسن آلاته, बाद में पढ़ना, जाओ भागो यहाँ से, याद करके आना बराबर से, तुम अच्छी तरह याद नहीं करते हो।